شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم دوستو، حضرت ابراہیم بن شبیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہم لوگ نماز جمعہ کے بعد مجلس کیا کرتے تھے۔ ہماری اس مجلس کے اندر ایک شخص آ کر بیٹھ جاتا تھا۔ یہ صرف ایک ہی کپڑے میں خود کو لپیٹے ہوئے آیا کرتا تھا۔ ہم ایک دوسرے سے مسائلوں پر بات چیت کیا کرتے تھے۔ ایک بار اس شخص نے ہم سے سوال کیا تو ہم نے اسے جواب دیا۔ پھر مجلس ختم ہو گئی، ہم سب لوگ وہ یہاں سے چلے گئے۔ اب جب بھی ہماری جمعے والے دن مجلس لگتی تھی تو یہ شخص بھی معمول کے مطابق آ کر بیٹھ جاتا تھا اور ہم سے کوئی نہ کوئی سوال کرتا تو ہم اسے جواب دے دیا کرتے تھے۔ اب یہ ہر جمعے کو ہمارے ساتھ آ کر بیٹھ جاتا۔ ہم نے اس سے اس کا مقام اور اس کی حالت دریافت کی تو اس نے بتا دیا۔ پھر ہم نے اس کی کنیت پوچھی تو اس نے بتایا ابو عبداللہ۔ ہم اس کی ہم نشینی سے بہت زیادہ خوش تھے۔ اب یہ ہمارے پاس کافی عرصے تک آتا جاتا رہا، پھر اچانک یہ غائب ہو گیا۔ ایک دن ہم نے ارادہ کیا کہ اس کے پاس جا کر ملاقات کی جائے۔ پھر ہم اس بستی کے اندر آ گئے جہاں پر یہ رہتا تھا۔ یہاں پر آ کر ہم نے لوگوں سے پوچھا کہ ابو عبداللہ کہاں رہتا ہے، تو لوگوں نے بتایا کہ وہ ابو عبداللہ سیاد ہے، وہ اس وقت شکار پر گئے ہوئے ہیں اور وہ کچھ ہی دیر میں واپس آ جائیں گے، آپ لوگ ان کا انتظار کر لیں۔ پھر ہم اس کا انتظار کرنے لگے۔ کچھ ہی دیر بعد ہم نے دیکھا یہ شکار کر کے واپس آ رہے تھے۔ ان کی حالت یہ تھی کہ ایک ٹکڑے میں لنگی اور ایک ٹکڑے میں چادر اپنے اوپر لپیٹے ہوئے تھے۔ ان کے ہاتھ میں کچھ پرندے زندہ تھے اور کچھ ذبح کیے ہوئے تھے۔ جیسے ہی انہوں نے ہماری طرف دیکھا تو مسکرا دیے۔ ہم نے ان سے کہا کہ کافی عرصہ ہو چکا ہے، آپ دوبارہ ہماری مجلس کے اندر نہیں آئے۔ آپ ہماری مجلس کی رونق افزائی کیا کرتے تھے، آپ نے تو اچانک ہی ہماری مجلس میں آنا ہی چھوڑ دیا۔ انہوں نے جواب دیا کہ سچ بتاؤں، میرا ایک ہمسایہ ہوا کرتا تھا، میں ان سے کپڑے ادھار لے کر اور وہ کپڑے پہن کر آپ کے پاس آتا تھا۔ اب میرا وہ ہمسایہ سفر پر چلا گیا ہے جس سے میں کپڑے لے کر آپ کے پاس آتا تھا، اس وجہ سے میں آپ کے پاس نہیں آ پایا۔ پھر انہوں نے ہم سے فرمایا کہ آپ میرے ہاں آئے ہوئے ہیں تو رزق اللہ تناول کریں۔ ہم ان کے ساتھ ان کے مکان پر چلے آئے۔ یہاں پر آ کر ہم بیٹھ گئے۔ انہوں نے ذبح کیے ہوئے پرندے اپنی بیوی کو دے دیے اور کہا کہ ان کو پکاؤ۔ پھر جو زندہ پرندے تھے یہ ان کو اپنے ساتھ لے گئے اور بازار جا کر ان کو بیچ دیا۔ ان سے جو پیسے ملے یہ ان کی روٹی خرید کر لے آئے۔ اتنی دیر میں ان کی بیوی نے سالن بھی تیار کر لیا تھا۔ پھر ہم نے کھانا کھایا اور کھانا کھا کر واپس آنے لگے تو ہم ساتھیوں نے آپس میں گفتگو ہونے لگی کہ تم لوگ اس شخص کی ناداری فکر کی حالت اور نیک بختی دیکھی، صلاح کی کیفیت دیکھی، اب تم میں قدرت بھی ہے کہ اس کی مدد کر سکو جس سے یہ اپنی حالت کو سدھار سکے اور اس کی حاجت پوری ہو سکے۔ پھر ہم نے آپس میں چندہ اکٹھا کر کے 5000 درہم جمع کر لیے۔ جیسے ہی ہم نے 5000 درہم جمع کیے تو اس کو دینے کے لیے اس کے گاؤں کی طرف چل پڑے۔ جب ہم مدین میں پہنچے تو یہاں پر میر بصرہ محمد بن سلیمان بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے جیسے ہی مجھے دیکھا تو اپنے غلام سے کہا کہ جاؤ ابراہیم ابن شبیب کو میرے پاس بلا لاؤ۔ غلام نے مجھ سے آ کر کہا کہ آپ کو امیر صاحب بلا رہے ہیں۔ پھر میں ان کے پاس چلا آیا۔ اس نے مجھ سے دریافت کیا کہ کہاں سے آ رہے ہو اور کہاں پر جا رہے ہو۔ پھر میں نے ان کو سارا قصہ سنایا تو امیر صاحب نے کہا کہ بات تو تمہاری بالکل ٹھیک ہے، تم سب سے زیادہ اس پر میرا زیادہ حق بنتا ہے۔ اس نے اپنے غلام کو بلایا اور اس سے 10,000 کا توڑا منگوا کر ایک آدمی کے کندھے پر رکھوا کر میرے ساتھ روانہ کر دیا۔ میں پہلے سے زیادہ خوش ہو گیا کہ اس آدمی کی اب کافی اچھی مدد ہو جائے گی۔ خوشی کے مارے میں اس کے گاؤں آ گیا۔ یہاں پر آ کر میں نے اس کا دروازہ کھٹکھٹایا تو ابو عبداللہ باہر آ گئے۔ انہوں نے جیسے ہی مجھے اس آدمی کے ساتھ دیکھا، اس توڑے کے اندر 10,000 تھے تو اس کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو گیا اور اس نے مجھ سے کہا کہ تم مجھے فتنے میں ڈالنا چاہتے ہو۔ پھر میں نے ان کو اپنے ساتھ بٹھایا اور کہا کہ ابو عبداللہ کی قصہ یہ ہے، ہم لوگ تمہاری امداد کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ تو راستے میں مجھ سے امیر صاحب نے پوچھا کہ تم کہاں جا رہے ہو، تو میں نے ان کو بتایا تو انہوں نے کہا کہ تم سے زیادہ حق اس آدمی پر میرا بنتا ہے، پھر اس نے بھی تمہارے لیے یہ 10,000 بھیج دیے۔ اب تم تو جانتے ہو یہ شخص کافی امیر ظالم ہے، تم خدا کے واسطے اپنے نفس کو بچاؤ اور یہ لے لو۔ اس نے جیسے ہی میری بات سنی تو اس کا غصہ اور تیز ہو گیا۔ پھر یہ اپنے گھر کے اندر چلا گیا اور دروازہ بند کر دیا۔ اب میرے پاس سچ بتانے کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں تھا۔
میں پھر واپس اس امیر کے پاس آیا اور میں نے امیر صاحب کو سچ بتایا تو اس نے کہا کہ یہ شخص مجھے خارجی معلوم ہوتا ہے۔ اس نے اپنے غلام کو بلایا اور اس سے کہا کہ تلوار لے آؤ۔ وہ تلوار لے آیا تو اس نے کہا کہ جاؤ مجھے اس آدمی کا سر لا دو۔ پھر میں نے امیر صاحب کو سمجھایا کہ وہ بندہ خارجی نہیں ہے، ہم نے اس کو دیکھا ہوا ہے، آپ ایسے نہ کریں، میں اس کو آپ کے پاس لے کر آتا ہوں، میرا مقصد ابو عبداللہ کو بچانا تھا۔ پھر جا کر امیر صاحب کو کچھ تسلی ہوئی۔ اب میں دوبارہ ان کے گاؤں چلا آیا۔ یہاں پر آ کر میں نے دروازے پر دستک دی تو اس کی بیوی روتی ہوئی آ گئی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ تمہیں پتا ہے تمہارے ابو عبداللہ کے ساتھ کیا قصہ ہوا ہے؟ میں نے کہا کہ وہ کیسے؟ پھر اس کی بیوی نے بتایا کہ ابو عبداللہ گھر آ کر ان کے پاس جو کچھ بھی تھا وہ رکھ کر وضو کرنے چلے گئے۔ جیسے ہی وہ وضو کر کے آئے تو نماز ادا کی۔ نماز پڑھنے کے بعد انہوں نے دعا کی جو کہ میں نے ان کو مانگتے ہوئے سنی کہ اے اللہ مجھے اور فتنے میں نہ ڈال، یہ کہتے ہوئے پھر یہ لمبے لیٹ گئے۔ جب میں ان کے پاس پہنچی تو یہ اس فانی دنیا سے جا چکے تھے، یہ ان کی لاش موجود ہے۔ میں نے کہا کہ یہ ہمارا بہت لمبا قصہ ہے، بس اب آپ اس بات کو نہ چھیڑو۔ پھر میں واپس امیر کے پاس چلا آیا اور یہاں آ کر میں نے ان کو سارا واقعہ بیان کیا کہ اب ابو عبداللہ اس دنیا میں نہیں رہا، وہ اپنے مالک حقیقی سے جا ملا ہے۔ تو امیر صاحب نے کہا کہ اس کی نماز جنازہ میں ادا کروں گا۔ پھر یہ خبر پورے شہر کے اندر پھیلتی چلی گئی اور ان کی نماز جنازہ کے اندر پورے اہل شہر اور عمرا نے شرکت کی۔ بے شک دنیا کے اندر ایسے اولیاء کرام بھی گزرے ہیں جو اپنے آپ کو دنیا کے فتنے سے بچاتے رہے ہیں، اور جب دنیا کے اندر ہنسنے کا وقت آیا تو وہ اس دنیا سے ہی الوداع ہو گئے اور اپنے مالک حقیقی سے جا ملے۔ دوستو، آپ لوگوں کو چاہیے کہ آپ اپنے گریبانوں میں جھانکیں کہ آپ دنیا کی لذت میں کس طرح اندھے ہو چکے ہیں، نہ آپ برائی کو دیکھ رہے ہیں نہ ہی اچھائی کو، جبکہ بہت ہی جلد آپ نے واپس اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ آپ کو چاہیے کہ 5 وقت کی نماز ادا کریں اور اس کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ اس واقعے سے ہمیں سبق حاصل کر کے آخرت کی تیاری کرنی چاہیے، نہ کہ دنیا کو گھر بنانے کی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور قبر کے عذاب سے نجات دے۔ آمین ثم آمین۔